المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 صفات ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پہلی بات، کمزوروں کے ساتھ نرمی، دوسری بات والدین کے ساتھ محبت و شفقت، اور تیسری بات اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے۔ میں نے 3 بار انتہائی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ وہاں اگر موجود ہیں، آپ اگر یوٹیوبر ہیں، بلاگر ہیں، وی لاگر ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، یا ایک آپ آدمی ہیں کہ آپ نے اپنی آئیڈیز ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، مختلف جگہوں پہ بنائی ہوئی ہیں، ضرور اس شو کو دیکھیے گا، کیونکہ آج کا موضوع بظاہر عام ہے مگر انتہائی اہم ہے ناظرین، کہ غیبت اور بہتان کی تباہ کاریاں اور سوشل میڈیا کا کردار اور اس کا تدارک۔ ناظرین کرام، غیبت اور بہتان ترازی اتنے شدید ترین گناہ ہیں جس پر قرآن و حدیث میں سخت ترین وعیدیں آئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو اس کی غیر موجودگی میں اس انداز میں یاد کرنا جس کو وہ ناپسند کرے، یعنی اگر اسے پتہ چلے کہ میرا ذکر اس مجلس میں اس طرح کیا گیا ہے کہ اسے تکلیف پہنچے اور اس کو برا سمجھے تو یہ غیبت ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ اگر وہ خرابی یا عیب واقعتاً میرے بھائی میں موجود ہو جو وہ میں کہہ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خرابی، برائی یا عیب تیرے بھائی میں موجود ہو تب ہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ بہتان ہے، بہتان، اور اس کا گناہ غیبت سے زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ناظرین، کہ جن 5 چیزوں کا کوئی کفارہ نہیں، ان میں سے ایک مومن پر تہمت لگانا ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگانے والے جو آج بہتان لگاتے ہیں، ناظرین ذرا غور سے سنیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں، تاکہ اس کے ذریعے اسے عیب زدہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا، یہاں تک کہ اسے اپنی کہی ہوئی بات کو ثابت کرنا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو ناخن ہے نا، ناخن یہ تانبے کے تھے، اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے، اس کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا، غیبت اور بہتان کا کینسر بہت محدود اور فرسٹ اسٹیج پر تھا، لہٰذا وہ اپنی بو سے پکڑا جاتا تھا، اور پھر اگر کسی نے کسی کی غیبت کی یا بہتان لگایا تو وہ بات اس تک پہنچتے یعنی ٹریول کرتے کرتے پہنچتی تھی۔ مگر اب صورتحال ناظرین انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں شترے بے مہار سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار ہے اور مادر پدر آزاد سوشل میڈیا کی یلغار ہے، غیبت اور بہتان کے بے قابو کینسر اب 4th اسٹیج پر آ کر گھروں سے لے کر چوراہوں تک، چوراہوں سے لے کر دکانوں اور کارخانوں تک، کارخانوں سے لے کر محفلوں کے دسترخوانوں تک، محفلوں کے دسترخوانوں سے لے کر بڑے بڑے جلسوں کے بیانوں تک، بیانوں سے لے کر کرنٹ افیئرز کے شوز کے بہتانی میخانوں تک، بہتانی میخانوں سے لے کر قبرستانوں تک، اور وہاں سے لے کر منتخب نمائندوں کے ایوانوں تک، اور منتخب نمائندوں کے ایوانوں سے لے کر ناظرین بڑی بڑی پریس کانفرنسز کی بہتانی افسانوں تک، ہر طرف غیبت اور بہتان ترازی کا یہ خطرناک ترین کینسر مکمل طور پہ پھیل چکا ہے۔ ناظرین عالم یہ ہو گیا ہے کہ بازاری زبان کا استعمال کرنا، گھٹیا میمز بنانا، گالی گلوچ کرنا، فوٹوشاپ تصاویر، ایک دوسرے کی کھل کر غیبت کرنا، بغیر سوچے سمجھے یا منصوبے کے تحت خاص ذاتی، سیاسی، سماجی یا مذہبی مقاصد کے حصول کے لیے بہتان ترازی اور کریکٹر اسیسینیشن پر مبنی بیہودہ اور گھٹیا ٹرینڈنگز کو چلوانا، اس کا حصہ بننا، اس کو پیش کرنا اور زر خرید غلاموں کے ذریعے سے دوسروں کے کپڑے اتارنا، یہ معمول کی بات ہو چکی ہے ناظرین۔ یعنی اس کام کو لوگ اندھے بہرے گونگے بن کر قومی اور شریف فریضہ سمجھ کے معاذ اللہ کیا کرتے ہیں۔ اپنے رہنماؤں کے دفاع میں کھل کر جھوٹ بولنا اور مخالفین پر غیبتوں اور بہتان کے ذلت آمیز بم کو برسانا، کھل کر اپنے مردہ بھائی کا گوشت مسالے لگا کر اور باربیکیو کر کے کھانا اور اپنے لیے جہنم کا پیپ تیار کرنا، ناظرین یہ آج عام ہو چکا ہے۔ آپ کو ہر جگہ
سوشل میڈیا پہ یہی ساری باتیں نظر آتی ہیں. ناظرین کرام, دکھ ہوتا ہے, انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ اب یہ معاشرے کا مزاج بن چکا ہے کہ تہذیب, تمدن, کلچر, مورل ویلیوز یہ سب کچھ تباہ ہو کے رہ گئی, برباد ہو گئی. اور اس پر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم کسی بھی سطح پر اس بات کو, یعنی ان غیبتوں کو, ان بہتانوں کو, اس جھوٹ کو جو ہے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, یعنی ہم اس کو گناہ خیال ہی نہیں کرتے. اب تو زبان کے ساتھ ساتھ ناظرین عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم انگلیوں سے جو ہے لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں اور ان پر بہتان لگایا کرتے ہیں. ناظرین کرام, بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا تو اب یہ حال ہو چکا ہے کہ اب کوئی ایک بات آپ کر دیں, کوئی ایک پوسٹ آپ لگا دیں, لوگ جوک در جوک اپنے نیک اعمال اپنے کاندھوں پر رکھ کر اس ڈیجیٹل غیبت خانے, اس ڈیجیٹل بہتان خانے کے اندر باقاعدہ تفاخر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں, اس پوسٹ پر کامنٹ کرتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال کو, نیک اعمال کو آگ لگاتے ہیں. آگ لگانے کے بعد بہت ہی تفاخر کے ساتھ سائن آف کرنے کے بعد باہر نکل جاتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے تو دوسرے کے کپڑے اتار دیے, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر دی, اس کو سب کے سامنے برہنہ کر دیا. جس کو جانتے ہیں اس سے بھی یہ رویہ, جس کو نہیں جانتے اس کے لیے بھی لعن طعن کرتے ہیں. ذرا سوچئے گا کہ اس غیبت کا اور بہتان کا کتنا شدید ترین وبال ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تانبے کے ناخن ہوں گے اور جہنم میں لوگ اپنے سینے کو اور اپنے منہ کو نوچ رہے ہوں گے, اور اس وقت تک خلاصی نہیں ہوگی جب تک کہ یہ ثابت نہ کر دے جو تو دنیا میں کہتا تھا وہ ویسا ہی ہے کہ نہیں. آج ناظرین اس انتہائی اور خطرناک ترین موضوع پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ جس میں میں ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ اس میں آپ کو آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ کراچی یونیورسٹی محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور, آج تو موضوع بڑا اہم ہے اور میں تو اس موضوع پہ بڑا سمجھ لیجئے کہ میں پج مردہ بھی ہوں اور میں بڑا کڑا ہوا بھی ہوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں, سب کچھ بگڑ گیا. پہلے تو یہ بتائیے کہ قرآن کی روشنی میں غیبت اور بہتان کیا ہے, اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی آفتوں سے محفوظ رکھے. آمین. اور زبان ہی وہ ہے کہ جس سے انسان جب اللہ تبارک و تعالی کی رضا والا کلمہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اس کے پیش نظر ہوتی ہے, اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور اگر زبان سے کوئی ایسا نازیبا کلمہ انسان ادا کرے کہ جس سے اس کے اعمال یا ایمان کا خطرہ ہو تو بعض اوقات انسان اپنی زبان سے گناہ کے ساتھ ساتھ کفر تک بھی چلا جاتا ہے. سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں معاشرت کے آداب ہمیں بتائے ہیں, وہیں جہاں غیبت کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں. اور ان 3 باتوں میں جو پہلی بات ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بدگمانی سے بچو, برے گمان سے بچو. پہلی بات یہ آیت نمبر 12 میں یہی بیان فرمائے گی اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, کہ بدگمانی ایک بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے بارے میں برا گمان کرنا اس سے روکا گیا. دوسری بات اسی آیت مبارکہ میں جو بیان فرمائے گی وہ ہے ولا تجسسوا, کسی کی ٹوہ میں مت پڑو, تجسس میں مت پڑو, کسی کے عیب جوئی کے اعتبار سے ڈھونڈو مت کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. اور جب بدگمانی سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا, دوسرے نمبر پہ تجسس سے اپنے آپ کو بچا لیا, تیسری بات بیان فرمائے گی کہ اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو, ولا یغتب بعضکم بعضا, کہ کسی کی غیبت نہ کرو. اور اس کا نتیجہ کیا بیان فرمایا گیا, اگر تم غیبت کرتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہے, کیا تم اس بات کو پسند کرو گے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کہ تم کسی مردار کا گوشت کھاؤ. یعنی کچا گوشت آپ نہیں کھا سکتے, اگر گوشت پکا ہوا نہ ہو تو اسے صحیح سے نہیں کر سکتے. آیا کہ کچا گوشت تمہارے منہ میں ڈالا جائے, یہ تم گوارا نہیں کر سکتے. تو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ کسی مردار کا, اور وہ مردار بھی تمہارا بھائی انسان کہ جو مردہ ہو گیا, انتقال کر گیا, تو اس کا گوشت کاٹ کر کے کھاؤ. فرمایا کہ کتنا برا عمل ہے یہ, کتنا برا عمل ہے. تو یہ تینوں باتیں تعلق رکھتی ہیں ہماری معاشرت کے حوالے سے. بدگمانی ہر طرح سے رائی ہمارے یہاں اس بات, ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان کرنا, پھر ایک دوسرے کی ٹوہ میں پڑے رہنا, مطلب ہم خوش گمان کسی کے لیے ہوتے ہی نہیں. تجسس, ہر ایک کے بارے میں تجسس, اس کی کوئی بات نکال کے میں کہیں نہ کہیں سے لے آؤں, کوئی نہ کوئی بات مجھے مل جائے اس کے بارے میں, وہ کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, وہ کیا کر رہی ہے. نمبر 1 بدگمانی آ گئی, پھر تجسس ہوا. جب دونوں چیزیں مل گئی اب ہے زبان کا چسکا جس کو غیبت کہا گیا. اب اس کے بعد جو ہے اس پہ بولنا شروع کیا. اور غیبت کی تعریف کیا بیان کی گئی. عام طور پہ ہمارے یہاں اگر کوئی بات کی جاتی ہے غیبت کے حوالے سے, کہا جائے آپ تو اس کی غیبت کر رہے ہیں, برائی بیان کر رہے ہیں, کئی باتوں سے موجود ہے, یہ بات سے موجود ہے تبھی تو کر رہا ہوں. حدیث شریف میں اسی بات کو بیان فرمایا گیا جس کا آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ سے عرض کیا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے, تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی برائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کرو, یہ غیبت ہے. یعنی برائی موجود ہے, اس میں برائی موجود ہے اور پیٹھ پیچھے آپ ذکر کر رہے ہیں. اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے ابھی, اگر اس کے علم میں ہے تو برا محسوس ہو, جو فقہی تعریف اس کی بیان کی جاتی ہے. تو کہا گیا کہ یہ غیبت ہے, اور اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے اور آپ ذکر کریں تو یہ بہتان ہے, جو غیبت سے بڑا گناہ ہے, دگنا گناہ ہے یہ. ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ تعریف لکھی ہے, تعریف لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ غیبت لوگوں کی زبان پہ کیوں آ جاتی ہے. کہتے ہیں اس میں کھجور جیسی مٹھاس ہے اور شراب جیسا سرور ہوتی ہے, اور اسی لیے بعض لوگ سمجھدار لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنا ذائقہ
اپنی زبان کو ذائقے سے تر رکھنے کے لیے مختلف انواع اقسام کی غذائیں یا جوسز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ غیبت جو ہے یہ بھی زبان کا ایک چسکا ہے، اچھا اس بات ہوتا ہے لوگوں کو بات چیت کرتے ہوئے آپس میں. تو لہٰذا اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے، پیش نظر رکھنا ہے، ہم اپنی زبان سے جو لفظ ادا کر رہے ہیں وہ لفظ لازمی طور پر سامنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی اثر رکھیں گے، چاہے مثبت چاہے منفی، اچھا ہے برا، کوئی نہ کوئی اثر ضرور چھوڑیں گے. اور اس لفظ کو ادا کرنے سے پہلے امام مدر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول تاکہ بات اور واضح ہو جائے، فرماتے ہیں کہ عقل مند جو ہے وہ جب بولتا ہے تو اپنے دل سے مشورہ کرتا ہے. عقل مند جب بولتا ہے تو دل سے مشورہ کرتا ہے کہ لفظ ادا کروں یا نہ کروں، اور بے وقوف اور جاہل بولنے کے بعد دل سے مشورہ کرتے ہیں کیا کرنے کے. ایسا یہ لفظ جب تک آپ کی زبان پہ ہیں وہ آپ کے غلام ہیں، جب نکل گئے تو آپ ان کے غلام ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ نارملی ہوتا یہ بھی ہے کہ صاحب لوگ غیبت کرتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کہ میں تو غیبت نہیں کر رہا، اور اللہ معاف کرے کہیں غیبت نہ ہو جائے، میں تو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. پہلے تو یہ بتائیے کہ احادیث مبارکہ میں غیبت اور بہتان کے حوالے سے جو ہے کیا کچھ فرمایا گیا، تاکہ بات ذرا کھل جائے، پھر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم عنوان پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. قرآن مجید میں جس طرح مفتی صاحب نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. ان آیات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلے کثیرا من الظن، کثرت کے ساتھ گمان کرنے سے منع کیا گیا، پھر فرمایا کہ جاسوسی مت کرو، ٹو میں مت لگو، اور پھر اس کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری مجالست عمومی طور پر غیبت کا شکار ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ غیبت مختلف طریقوں سے اور آسان کر کے سمجھنے والے مجالست سے مراد یہ ہوگی جو ہماری مجالس سے معاف ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے. نا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوسرے انداز سے بھی بیان فرمایا. فرمایا ویلن، فرمایا ہلاکت ہے. ویل جہنم کے اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے کہ جو جہنم کے ایک نچلے ترین مقام پر ہے، جہاں پر تمام تر جہنم کے لوگوں کا پس اور پیپ اور زخموں کا پانی جمع ہوتا ہے. تو فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. فرمایا ہر وہ شخص جو اپنی ابرو کے اشارے سے، اپنے ہاتھوں کے اشارے سے کسی کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کی سب سے نچلی ترین گھاٹی ویل ہے، اور یہی ویل ان کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. ویل للمصلین فویل للمصلین. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ حماز مشاء بنمیم، ایک ایسا شخص جو لوگوں کے عیب نکالتا ہے، ان کی چغلی کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے، اور یہی وہ زندگی کا طرز عمل ہے جس پر وہ چلتا چلا جا رہا ہے. حضرت ایک بزرگ کے بارے میں داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے اور انہوں نے کسی فقیر کو دیکھا اور دل میں گمان پیدا ہوا، اور اس کے بعد اپنے گھر آ کر سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک برتن میں کوئی چیز رکھی ہوئی اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اسے کھاؤ. تو آپ نے جب اس کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہی فقیر، وہی شخص جس کو بازار میں دیکھا تھا، وہ یہاں مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمان ہوں، میں مردہ نہیں کھاتا. تو فرشتے نے کہا کہ پھر تم نے دوپہر میں کیوں کھایا تھا؟ اس وقت آپ کو جو بات معلوم ہوئی وہ یہ معلوم ہوئی کہ آپ نے زبان سے کچھ کہا نہیں تھا، صرف اپنے دل میں دل سے غیبت کی تھی، دل سے غیبت کی تھی. تو اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غیبت کا کرنا دل سے غیبت کرنا بھی ہے، اور صرف زبان سے ہی غیبت نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والغیبۃ، فرمایا کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. فإن الغیبۃ اشد من الزنا، فرمایا کہ غیبت کا کرنا زنا سے زیادہ شدید گناہ ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ زنا کرنے والا اپنے گناہ کو جانتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے، توبہ کی توفیق ہو جائے، لیکن ان صاحب الغیبۃ، جو غیبت کرنے والا ہے وہ اس وقت تک معافی کو نہیں پا سکتا جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اسے معاف نہ کرے. پھر آپ دیکھیے جنید بھائی، پھر آپ بات آگے بڑھائیں، ایک جملہ ذرا ادا کر کے بڑھائیں کہ ہم تو صبح شام غیبتوں کی لذت لے رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا سرور لے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی غیبت کی ہوئی ہے، اور ہم نے کسی سے جا کے نہ معافی مانگی، ہم نے کسی نے ہمیں معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور آپ یہ دیکھیے کہ غیبت زبان کے جرائم میں سے ایک سب سے بڑا گناہ ہے. ہمارے ہاں حدیث شریف کے اندر یعنی جو اس کے سے متعلق اور قرآن میں بیان ہے، لوگ اس کو گناہ صغیرہ سمجھتے ہیں. یہ اس کی اہمیت سمجھ لیں. غیبت کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے. سر جب زنا سے بدتر ہوا حدیث شریف میں، اور یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. یہ بہت اہم بات ہے. فرمایا کہ جس بات کا تمہارے پاس علم ہی نہیں تم اس کو اپنی زبان سے کیوں ادا کرتے ہو؟ کیوں؟ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا جو خیالات تمہارے دل میں گزرتے ہیں، جو تم سنتے ہو اور جو تم زبان سے بولتے ہو، جو آنکھوں سے دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا کہ تم جو اپنی زبان سے کہتے ہو اللہ کی جناب سے ایک بہت ہی محفوظ اور
محافظ نگہبان مقرر ہے جو تمہاری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو فوراً لکھ لیتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ وہ خاموش ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے, ایک جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ, اور جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان, فرمایا کہ میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور صرف ایک بات میں اس میں یہ کہوں کہ یہ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ بعض اہل علم میں اس بات پر اختلاف ہے کہ قرآن میں اس کو گوشت کھانا کہا گیا تو کیا یہ روزے کو توڑنے والی چیز بھی ہے. بعض اہل علم اس کو مفسد صوم بھی قرار دیتے ہیں, اور بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اگر غیبت کرنے والے سے قے کرائی جائے, جیسے حضور علیہ السلام نے دو عورتوں سے کروائی, جیسے حضرت عمر نے ایک عورت سے کروائی, تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی گوشت کے ٹکڑے برآمد. اب یہاں پہ ایک بات بتائیے صاحب, جیسے قرآن کا حوالہ بھی آ گیا کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی غیبت ہو رہی ہے, ابرو کے اشارے سے بھی غیبت ہو رہی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے ابھی. یعنی دل میں سوچ لیا کسی کے لیے برا تو غیبت ہو رہی ہے. آج ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کی جو تباہ کاریاں ہیں, آپ فیس بک اٹھا لیجئے, آپ ٹویٹر اٹھا لیجئے, آپ یوٹیوب اٹھا لیجئے, آپ کوئی بھی سوشل میڈیا اٹھا لیجئے, ایون الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیجئے صاحب, سوشل میڈیا پہ ٹریننگز کروائی جاتی ہیں, کریکٹر اسیسینیشن کروائی جاتی ہے. ایک پوسٹ لگے, لوگ جو ہے شرعی فریضہ سمجھ کے اس میں داخل ہوتے ہیں. صاحب ذرا بتائیے تو صحیح کہ نیچے سے لے کر, یعنی ایک عام آدمی سے لے کے, ایک عام عورت سے لے کے, جو ہماری ٹاپ ایلیٹ ہے, چاہے اس میں ہمارے پولیٹیشنز ہیں, چاہے اس میں مذہبی رہنما ہیں, چاہے اس میں سیاسی رہنما ہیں, کسی بھی جگہ چلے جائیے, شترے بے مہار معاملہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے, اور انسان کے اندر جب تک یہ احساس جواب دہی جاگزی نہیں ہوگا اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک اچھی زندگی گزار سکے. اچھا, یہ جو تجسس ہے, لوگوں کی گناہ, ان کے پوشیدہ عیوب, ان کو ظاہر کرنا, یہ جنید بھائی ہمیشہ سے انسان کرتا آیا ہے. اس کے اندر ایک ایسا نفس ہے جو کہ اس کو اس طرف دعوت دیتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سوشل میڈیا کے آنے سے کیا ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ معاملہ جو کہ فرض کریں دنوں کے اندر اور مہینوں اور ہفتوں کے اندر ہوا کرتا تھا, اب وہ لمحوں میں ہونا شروع ہو گیا. یعنی برائی سپیڈ اپ ہو گئی ہے, ایسے ہی, اور نہ صرف سپیڈ اپ ہوئی ہے بلکہ ملٹی پلائی ہو چکی. سر عالم یہ ہو گیا کہ گالی گلوچ کی ٹرینڈنگز چلائی جاتی ہیں اور لوگ اس میں باقاعدہ شامل ہوتے ہیں. بالکل. اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے آپ کے پاس انتخاب کی سہولت نہیں رہتی. یعنی جب آپ سوشل میڈیا سے آپ کنیکٹ ہو گئے تو اب آپ کے پاس انتخاب کی سہولیات کم سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, اس میں جو پہلی بات ہے جس کے اوپر میں ناظرین کی توجہ بھی چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کیسے غیبت اور اپنے مسلمان بھائیوں کے پوشیدہ عیوب کو ظاہر کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے فارورڈ کرنے کی ٹیکنیک. یعنی آپ نے کسی کی بات سنی اور آپ نے بلا تحقیق آگے کسی دوست کو فارورڈ کر دیا. اب آپ دیکھیے, آپ نے نہ اس شخص کی یعنی کہ تحقیق کی, نہ اس کے عیوب کو, آپ نے کہا یہ تو میں نے سنا ہے. اور بعض لوگ جو کہ بہت اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں اور اخلاقیات کی اعلیٰ معراج پر سمجھتے ہیں, وہ ساتھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. لیکن دیکھیے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری شرعی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ جب تک ہم اس عیب کو جانتے نہ ہوں, ٹھیک ہے, اس وقت تک تو ہمیں ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عیوب پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے, نہ کہ اس کو ظاہر کرنے کا حکم ہے. اچھا, دوسری بات بعد میں پھر یہ بھی ہوتا ہے وہی فارورڈڈ ایز ریسیوڈ میں کہ جی اگر کسی نے کوئی کلیم بھی کر دیا کہ جائے صحیح نہیں ہے, جی مجھے کیا پتا, میرے پاس تو جیسا آیا تھا میں نے ویسے بھیج دیا, وہ فوٹو شاپڈ ہے, وہ میم بنی ہوئی ہے, مجھ سے وہی میں کہہ رہا ہوں, یعنی آپ ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تیسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اور کردار کشی ہو رہی ہے, آپ یہ جان رکھیے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اسلام نے مسلمانوں کی عزت کا تحفظ اسلام کی اصل رکھی ہے. یعنی ایک مسلمان کی عزت اور ناموس کی حفاظت ایک مسلمان معاشرے میں ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت کی وجہ سے جو اذیت ہوتی ہے, آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ مسلمانوں کے دل جو ہیں ان کی, یعنی اس کو اگر آپ اس کو آپ اذیت دیتے ہیں, اس کو آپ تکلیف دیتے ہیں تو آپ گنہگار ہوتے ہیں. غیبت کی وجہ سے تمام کے تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے, بالخصوص وہ لوگ جو کہ انوالو ہوتے ہیں. اور آخر میں جنید بھائی, میں ایک بات اور آپ کی توجہ چاہوں گا کہ لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میں استعمال کر رہا ہوں, ایسا ہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعتاً آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں؟ اس کا جواب سب لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے, سوشل میڈیا آپ کو استعمال کر رہا ہے, سر برباد کر دیا, اور اس نے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. اور جو بہت یعنی ہمیں بالخصوص ماؤں اور بہنوں اور جو وہ لوگ جو کہ والدین اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ چوکنے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں,
सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त खूब तहकीक हुई है नफ्सियाती एतबार से। कहते हैं द मोमेंट जैसे ही आपने टेक्स्ट करने का इरादा जाहिर किया और टेक्स्ट किया, उस वक्त कहते हैं कि बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं डोपामिन, और वो इतना एडिक्टिव होता है, वही एडिक्शन है उसके अंदर जो कि स्मोकिंग के अंदर, वही एडिक्शन है उसके अंदर जो कि गैम्बलिंग के अंदर। इसका मतलब जुनैद भाई क्या हुआ कि हमारे घर जब हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया का अकाउंट बनाकर उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, तो आप सोशल मीडिया या इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, आप उनके हाथों में सिगरेट पकड़, यानी आप दूसरे लफ्जों में उनको जो है नशे की आदत डाल रहे हैं, नशे की आदत। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो नाज़रीन यहाँ पे एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे तो हैरत इस बात पे भी होती है कि बहुत से लोग, मैं अपनी मिसाल देके बात नहीं करता, लेकिन मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ कि आप किसी को जानते भी नहीं हैं, उसके बावजूद जो है आप उसके कैरेक्टर के बारे में वो बात कर जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि अलमान अल हफीज। एक कॉलर हमारे साथ है, राव आबिद साहब दुनियापुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद भाई क्या हाल है आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आज आपने एडजस्ट किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। जी राव साहब फरमाइए, क्या सवाल है? सवाल ये बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब। लोग फेसबुक पर फेक आइडिया बनाकर सर जो है लोगों की इज्जत पामाल करते हैं, तो इस हवाले से सर थोड़ा वजाहत करें और इन लोगों को हिदायत करें कि शायद कोई इंसान बन जाए। सर बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं जी। हमारा काम तो देखें वो क्या है कि हमारा काम है सिर्फ आजान देना, अमल करना न करना जाहिर है सुनने वालों का काम है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अख्तर इकबाल साहब जेलूम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप बताइए ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम सर। सर मेरा सवाल ये है, मैं सवाल करने से पहले ये कि मस्जिदों में जिन इमाम साहब के पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं ना, मुक्तदी बैठ के उनकी भी गीबत करते हैं। अब मेरा सवाल इस गीबत से बचा कैसे जाए? ये ऐसी आदत हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। बिल्कुल आपको बताते हैं जी, बिल्कुल आपको बताते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन कराम हमारे साथ रहिए। बस आइए मिलकर चलते हैं सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करके अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी हालतों पर रहम फरमाइए। मदद तो वहीं से आएगी नाज़रीन, और वही बात है कि जब वहाँ से निगाह करम हो जाती है तो फिर दिलों की कैफियत तब्दील हो जाती है। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, नाज़रीन कराम, बात हो रही है ग़ीबत और बुहतान के हवाले से और सोशल मीडिया के किरदार और उसके तदारुक के हवाले से। एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ, बल्कि दो छोटे से वाक़या। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की नाज़रीन किसी ने ग़ीबत की, तो एक शख्स ने आकर आपको बताया कि फ़लाँ शख्स ने आपकी ग़ीबत की है, आपने खजूरों का एक थाल तैयार किया और फरमाया कि जाकर उसे हदियतन दे दो। जब वो शख्स वो थाल लेकर उसके पास गया तो जाकर पेश किया, उसने पूछा भाई किसने भेजा? कहा कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा है। तो वो एकदम अंगुष्ठ बदंदा रह गया कि मैंने तो उनकी ग़ीबत की थी। वो फ़ौरन उठकर आपकी खिदमत में आया, अर्ज़ किया हज़रत मैंने आपकी ग़ीबत की, आपने मुझे खजूरों का थाल भेज दिया, पर मैं क्यों ना भेजता? तूने अपनी सारी नेकियां मुझे दे दी हैं, इतना तो तेरा हक बनता है कि उसके बदले में मैं तुझे तोहफा भेजूं। हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा की किसी ने ग़ीबत की नाज़रीन, आप उठकर उसके पास चले गए, आप उसके पास गए और जाकर जो है वो उसको जो है बड़ी उसकी सताइश की और जाकर उसके लिए कुछ तोहफे वगैरह उसको पेश किए। तो उसने कहा किस सिलसिले में? आपने फरमाया तूने इतना बड़ा एहसान मुझ पर किया है कि इतने तोहफे तुझे ना दूं मैं? तो अर्ज़ किया कि हुजूर मैंने कौन सा एहसान किया? फरमाया एहसान ही तो किया है, अपनी सारी नेकियां तूने मुझे दे दी हैं और उसके बदले में मेरे गुनाह ले लिए हैं, तो इतना तो बनता है कि मैं तुझे तोहफे पेश करूं। नाज़रीन इतनी बात थी, देखें वलियों की शान ही अजीब होती है। इतनी बात की, यानी उसकी जो है यूं समझ लीजिए कि अपना ट्यूनिंग भी हो गई, उसको समझा भी दिया कि असल मामला क्या है और किस अंदाज से तुझे तायब होना है। वो इतना नादिम और शर्मिंदा हुआ कि तोहफा तो कबूल किया लेकिन साथ साथ जो है वो तायब भी हो गया और उसके बाद दोबारा कभी उसने किसी की ग़ीबत नहीं की। मुफ्ती साहब बात यह है कि अब जरा ये बताइए कि आज हमारे इस माशरे के अंदर देखें मर्दों को उठा लें, ख़वातीन को उठा लें, बहुत कहते हैं साहब ख़वातीन ग़ीबतें करती हैं, जिस महफिल में बैठ जाएं, जिस मजलिस में बैठ जाएं वहाँ पर जो है लोगों की गॉसिप्स के नाम पर ग़ीबतें शुरू हो जाती हैं। मर्दों का भी यही मामला है, कोई मामला जो है वो आपको अब अलग महसूस नहीं होता। लोगों को ये बताइए खुल के साहब कि ग़ीबतों की जो अशकाल हैं वो क्या क्या हैं, किस किस शक्ल में ग़ीबतें हो जाया करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں یہ جو ہمارے معاشرے میں گفتگو بہت زیادہ کرنے کا رواج ہو گیا ہے، اس کی ایک بڑی شکل ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کر لازمی طور پر تیسرے کے بارے میں بات کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے دونوں تو ہم اپنی بات نہیں کریں گے، کوئی بھی میں اپنے بارے میں بتاؤں یا آپ اپنے بارے میں بتائیں، تیسرے کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی. اچھا اگر کوئی تیسرا ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک تو ہے نا کہ بات چیت کے دوران غیبت ہو رہی ہے، کس کی برائی، یعنی جسمانی عیب کے بارے میں، دین کے بارے میں، اس کی عقل کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، نسب کے بارے میں، اس کی صحت کے بارے میں، ٹھنگنا ہے، موٹا ہے، لمبا ہے، یہ ساری چیزیں مطلب اس کا کوئی بھی عیب جو موجود ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اگر اس کے منہ پہ بات کی جا رہی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ غیبت کی ممانعت کیوں کی گئی ہے کہ اس میں ایذاء مسلم ہے، مسلمان کی اذیت ہے. لوگ کہتے ہیں تو اس کے منہ پہ بات کر دیں گے، تو بھائی منہ پہ بات کرنا تو زیادہ برا ہے. اللہ ہو سکتا ہے کہ غیبت جس کی آپ نے کی ہے اس تک وہ بات کبھی نہ پہنچے، کیونکہ پیٹھ پیچھے آپ نے بات کی تھی، پہنچتی نہیں ہے، کبھی نہ پہنچے بات اس کی. تو ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر اکیلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور اس تک بات نہ پہنچی تھی تو ٹھیک ہے، معاملہ ہو سکتا ہے کہ بہتر ہو جائے. لیکن اگر اس تک بات پہنچ گئی ہے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اس سے بھی معافی مانگیں گے، اور اس وقت تک آپ کا گناہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سامنے والا معاف نہ کرے. سر معذرت کے ساتھ میں ایک سوال اس میں ایڈ کر لیں، پھر اس میں آپ کھل کے بات کیجئے کہ کس طرح سے غیبت ہو جاتی ہے. میں نے تو بڑے بڑے سو کالڈ وہ لوگ جن کو پرہیزگاری کا اور تقویٰ کا ہیضہ ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، میں نے ان کی زبانوں کو پھسلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس طرح سے جو کلام فرماتے ہیں کہ اللہ معاف کرے علمان الحفیظ. جی آپ دیکھیے کہ یہ غیبت کا تعلق کسی ایک خاص فرد سے، کسی ایک مذہبی افراد سے یا سیاسی افراد سے نہیں ہے، اوورال تمام معاشرہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، مرد عورت ہو، سب اس کے اندر مبتلا ہے. لہذا آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ اس کے منہ پر بات کر رہے ہیں تو یہ تو آپ نے گویا کہ زبردستی کے ساتھ آپ نے غیبت بھی کی، اس کی برائی بھی بیان کی، اور برائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایذاء مسلم والا معاملہ بھی کیا. تو یہ ڈبل چیزیں پھر شامل ہو جاتی ہیں اس کے اندر. تیسری بات یہ ہے کہ ایک تو کہ زبان سے غیبت کر رہے ہیں، ایک بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فقط ہاتھ کے اشارے سے، وہ جو ہے نا وہ کوئی اگر موٹا ہے تو اشارہ کر دیا چہرے سے، یا بعض اوقات جو ہے وہ کوئی ہے تو اٹھ کے گیا تو وہ بس یہ جو آنکھوں کے اشارے ہیں، چہرے کے ایکسپریشن ہیں، انگلیوں کے اشارے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی غیبت میں شمار ہوتی ہیں. غیبت ہو گئی. ظاہر ہے کہ آپ جب کسی کے بارے میں کوئی مناسب اشارہ نہیں کر رہے تو ظاہر ہے کہ اس کو جب یہ بات پہنچے گی کہ آپ کے بارے میں اس انداز سے دیکھا گیا، اس انداز سے آپ کو رسوا کیا گیا کہ آنکھوں میں اشارہ کیا آپ نے، اور جو برائی اس کی تھی اس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا، تو یہی غیبت ہے. یعنی وہ مثال کے طور پہ اگر خواتین کسی محفل کے اندر کسی پروگرام میں اور صرف اشاروں میں جو ہے دوسرے کی شوٹنگ، ڈریسنگ، میک اپ کے اوپر جو کمنٹ کر دیا، وہ غیبت ہو گئی. جی غیبت ہو گئی، بالکل غیبت ہو گئی کہ آنکھ کا اشارہ، چہرے کے ایکسپریشن، انگلیوں کے اشارے، آپ کی حرکات و سکنات، بعض اوقات کوئی کریکٹر آپ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. تو یہ بھی سب غیبت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہاں پہ یہ بھی عرض کروں کہ دنیا داری تو اپنی جگہ پہ دنیا دار جو کر رہے ہیں، لیکن مذہبی حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا، جو مذہبی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، ان کی زبان بھی غیبتوں سے باز نہیں آتی. غیبتوں پہ غیبتیں، ایون اگر درس ہے، بیان ہے، بات چیت ہے، ایون حضور کی نعت بھی پڑھی جا رہی ہے تو بعض اوقات استہزاء کے انداز میں کسی کی نقل اڑانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن سے ہمیں باز رہنا چاہیے. سر اس میں ایک بات اور ایڈ کر دینا، یہ تو بات ہوئی، چلیں ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پر کسی محفل میں، چھوٹے سے پروگرام میں 5-10 لوگوں میں موجود ہیں. اب تو سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہو گیا ہے کہ آپ تو کھل کے لوگوں پہ بہتان لگاتے ہیں، کھل کے غیبتیں کرتے ہیں، چاہے وہ مذہبی رہنما ہے، چاہے وہ سیاسی رہنما ہے. آپ سوچئے کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے. جو فالوورز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عین شرعی کام ہو رہا ہے. وہ ایک ہمیں جب ابتداء تربیت دی جاتی تھی، جب ہم پڑھتے تھے تو یہ بات بتائی گئی تھی کہ استاد کا نفل چھوڑنا شاگرد کے فرض چھڑوا دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر استاد نفل چھوڑ رہا ہے تو شاگرد سے فرض ادا کرے گا. تو جب ہمارے یہاں خاص طور پہ چونکہ ایک دین سے تعلق رکھنے والے طالب علم کی حیثیت سے میں عرض کرتا ہوں، اگر ہماری مذہبی محافل اور مذہبی لوگ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، اور اس کا فارمولہ بزرگوں نے کیا دیا ہے کہ 2 بیٹھے تو تیسرے کی بات ہی نہ کریں، 2 بیٹھے تو تیسرے کی بات ہی نہ کریں. اور آخری بات اس حوالے سے یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص غیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ شخص وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے عبادت کی برکت کو اٹھا لیتا ہے. اور عبادت کی برکت، لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں مزہ نہیں آ رہا، روزے میں مزہ نہیں آ رہا، عبادت میں ذکر میں مزہ نہیں آ رہا، زبان کو ذکر کی لذت نہیں مل رہی، تو اصل میں آپ کی زبان غیبت کی عادی ہو چکی ہے، اس وجہ سے زبان کو مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہوا، اس کی لذتیں آپ کی زبان سے ہٹ نہیں رہی، تو کیا ہوگا. اچھا 2 سوال اس میں. ایک بات یہ مفتی صاحب پہلے تو بتائیے کہ آپ اس میں دیکھیں کیسی عجیب سی بات ہے کہ امام صاحب کے پیچھے جو ہے آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور امام صاحب کی برائی کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، ذرا اس میں بتائیے. دوسرا ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ آپ فیک آئی ڈیز سوشل میڈیا پہ بناتے ہیں، اور پھر وہی بات ہے، صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کپڑے اتارنے ہیں، غیبتیں کرنی ہیں، بہتان لگانے، اور وہ جو پیٹ کانٹینٹ ہے اس پہ کام کرنا ہے، خاص سرٹن جو اینگل ہے اس کو لے کر. جی بتائیے ذرا. جنید بھائی، غیبت میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کا ریکارڈ لگانے کے لیے اس کا نام رکھ دیتے ہیں، یہ لنگڑا ہے، یہ لولا ہے. اور غیبت کی بدترین صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی نقل اتاری جائے. اب آپ دیکھیے کہ یہ خاص طور پر امام مسجد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. امام مسجد کا مصلی بہت مقدس ہوتا ہے، وہ آپ سب سے افضل اس لیے ہے کہ آپ اس کے مقتدی ہیں.
اور ہمارے ہاں ایک اور جو بیماری ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیل رہی ہے، اور وہ ہے بزرگوں کی غیبت اور مقدس ہستیوں کی غیبت، اسلاف کی غیبت. اسلاف کی غیبت. حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں اور اسلاف کی غیبت کرنا یہ اس قدر خطرناک ہے کہ عام لوگوں کی غیبت سے ایمان کا جو مرض ہے وہ لاحق نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی بزرگوں کی غیبت کرتا ہے، مقدس ہستیوں کی غیبت کرتا ہے، تو ان کا جو گوشت ہے غیبت کا وہ مسموم زہر آلود ہوتا ہے. جو ان کی غیبت کرتا ہے اسے ایمان کا مرض یعنی نفاق لاحق ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے خاص طور پر ابھی ڈیجیٹل سائبر ورلڈ میں فیک آئی ڈیز بنا کر یا ایک اس انداز سے غیبت کی بات کی ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، یہ اصولی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کا نام لے کر فرمایا کہ اینا مالک، مالک کہاں ہیں؟ تو وہاں ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ذالک منافقن، کہا یا رسول اللہ وہ تو منافق ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ جس کے بارے میں چاہیں کہہ دیتے ہیں یہ تو منافق ہے، یہ تو بدعقیدہ ہے، یہ تو گمراہ ہے، یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقل ذالک، فرمایا یہ ہرگز مت کہنا. حضور کی سیرت سے پتہ چلا کہ اگر آپ ڈیجیٹل سائبر ورلڈ میں بھی کسی کی غیبت دیکھ رہے ہیں یا آپ کے سامنے کسی کی غیبت کی جا رہی ہے تو اس کو اگر آپ خاموشی کے ساتھ سنیں گے تو گویا کہ آپ اس عمل میں داخل ہو گئے. تو فرمایا یہ مت کہو الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلک وجہ اللہ، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ انٹرنیٹ ایڈکشن کی بات ہوئی، کتنی خطرناک بات ہے. ویڈیوز اور پوسٹس کو ایڈٹ کرنا، انہیں پوسٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا، فارورڈ کرنا، اس پر کامنٹ کرنا اور پھر ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دینا. اللہ کی بارگاہ سے ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوتی. اللہ کیا اچھی بات ہے، واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو فرشتہ تمہاری ہسٹری لکھ رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں یہ لوگ جو فیک آئی ڈیز بناتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ وہ لوگ جو بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ مذہبی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. جنید بھائی اس وقت یہ سب سے جو بڑا مرض ہے، میں مذہبی طبقے کی بات کر رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ یہ زہر ان میں صلاحیت کرتا چلا جا رہا ہے. فیک آئی ڈیز بناتے ہیں اور مردوں اور عورتوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اور یہی فیک آئی ڈیز بنا کر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وائرس بھیجے جاتے ہیں اور اس قدر یعنی شرانگیز یعنی پہلو ہو گیا کہ آپ اس پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد آپ کے نام سے لوگوں کو گندی ویڈیوز جانا شروع ہو جائیں گی. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ کچھ لوگ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو ادھیڑ رہے ہیں. تو جب سبب پوچھا گیا تو ایک سبب تو بتایا گیا کہ وہ غیبت کرتے ہیں، دوسرا سبب یہ بتایا گیا کہ یقعون فی اعراضہم، یہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے. تو لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا جب بہتان تک چلا جائے، گھر برباد ہو گئے، نکاح توڑوا دیے گئے، طلاق کروا دی گئی، سبب صرف یہ تھا کہ کسی کی بیوی کے بارے میں، کسی کے شوہر کے بارے میں اس قدر چیزوں کو وائرل کیا گیا. حال ہی میں جی آپ پوری کریں، میں سوال اسی ربط میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو بہتان کی آپ بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے رہنما باقاعدہ اپنی ٹیم کے ذریعے سے بہتان بازی کے لیے ویڈیوز کا فوٹو شاپ چیزوں کو تیار کروا، میمز بنوا، ٹیمز بنوائی ہیں جو باقاعدہ ٹیمز ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب یہی غیبت آگے بڑھ کر بہتان کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور یہ بہتان جب انسان کسی کی عزت پر لگاتا ہے تو قرآن میں اس کی سزا 80 کوڑے بیان کی گئی ہے. ایک نہایت ہی اہم بات، یہ جو ڈیوائسز ہیں اس میں ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کیمرے کا جنید بھائی اتنا غلط استعمال ہوتا ہے. اگر ایک لڑکا کسی خاتون کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کیا معلوم کہ اس کی بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اس کیمرے کا اتنا غلط استعمال ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا منظر نظر آیا اس میں پہلے جاسوسی کرتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، پھر اس ویڈیو کو پوسٹ کرتے ہیں، اور وہ ویڈیو کو دیکھنا یہ غیبت کا ایک اور انداز ہے. یعنی ایک اور انداز، یعنی اپنی آنکھوں کو ہم باقاعدہ غیبت کے اندر انوالو کر رہے ہیں، اور میں سماعتوں کو کر رہے ہیں، پورے وجود کو جی سماعتوں کو کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو کیپشن لگائے جاتے ہیں بہت خطرناک کیپشن لگائے جاتے ہیں، پھر اس میں آگے بڑھ کر کامنٹ کیا جاتا ہے. حال ہی میں ایک مسالے دار کیپشن، یعنی جب تک وہ مسالے دار کیپشن نہ لگے ویڈیو پر، ان کو پتہ ہے کہ لائکس نہیں ملتے، وائرل نہیں ہوتے. ایک پروفیسر نے صرف خودکشی اس لیے کر لی کہ اس کی عزت کو پامال کیا گیا. ابھی حال ہی میں شعبہ انگریزی کے ایک پروفیسر کے بارے میں بات آئی تھی، اس کی عزت کو پامال کیا گیا، میڈیا پر اچھالا گیا، اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تو باعزت بری ہوا. اب وہ اپنی یونیورسٹی سے کہتا رہا کہ جناب مجھے ایک لیٹر دے دیجیے تاکہ میرے گھریلو معاملات درست ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا. صرف ایک حدیث میں بیان کر دوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے سوا تم بات ہی نہ کیا کرو. فرمایا کیونکہ جب انسان کثرت کلام کرتا ہے اللہ کے ذکر کے بغیر تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور یہی سختی قلب انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور بھیانک پہلو، ایک شخص وہ ہے نا جو بہتان ترازی کر رہا ہے، جو غیبتیں کر رہا ہے اور اس میں مشغول ہے، اس کا مشغلہ ہے، اس کا شوق ہے، معاذ اللہ اس کو بھی محفوظ کرے. اور دیکھیں اس پروگرام کا مقصد یہ ہے بنیادی طور پہ، وہ میں آخر میں جا کے بات کروں گا، وہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے، بس اصل بات یہ. اب دیکھیں اس میں ایک شخص وہ ہے جو کہ کچھ نہیں کر رہا، صرف آ کے بیٹھا ہے، اور وہ گفتگو کے دوران اسے وہ کہتے ہیں ہلکی سی چنگاری لگانا، بات کو ایکسلریٹر دینے کے لیے کہ تھوڑا اور پتہ چل جائے، تھوڑا اور پتہ چل جائے، کریوسٹی جو ہے. تو وہ تجسس جو ہے وہ کیا اس کو اسی زاویے میں، اسی دائرے میں لے کے آ جائے گا جو غیبت کرنے والوں کا. جنید بھائی بنیادی طور پر بات یہ ہے
کہ جس طرح غیبت کرنے والا گنہگار ہے ایگزیکٹلی اسی طرح اس کا سننے والا اس کو فیسیلیٹیٹ یعنی اس کو برانگ اختہ کرنے والا اور بائی اینی انڈیکیشن اس کو انٹرٹین کرنے والا اتنے ہی گناہ میں شامل ہے. اللہ, تو اس کا حل کیا ہے؟ اور جو متوازن رویہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی دوسرے شخص سے ملیں یا ایون سوشل میڈیا کی ہم نے بات کی تو آپ کو اپنا اگر آپ کے لیے بہت ہیں ہمارے ہاں ایک عام سی بات یہ تھی جی دور کون سا ہے جی فریڈم آف ایکسپریشن کا جی انفارمیشن ہے. اگر آپ سوشل میڈیا سے کنیکٹ نہیں کی تو آپ دنیا سے کنیکٹ نہیں ہوگے. اوکے فائن, جو آپ کی ضرورت ہے آپ اسے پوری کریں. اب آپ بیچ میں ذریعہ نہ بنے لوگوں کی بہتان تراشی ان کی عزتوں کو پامال کرنے کے اعتبار سے. اب ہمارا جو بہترین رویہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہے کسی کے عیوب کو ظاہر کیا جا رہا ہے آپ اسے ڈسکریج کریں اور بالکل نہ سنیں نہ تعاون کریں. اگر آپ اسے ڈانٹ سکتے ہیں منع کر سکتے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ سے منع کریں زبان کے ساتھ. اور اگر نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو منیمم آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ ایک برائی ہے. آپ اپنے بچوں کو تو بتا سکتے ہیں اپنے طالب علموں کو تو بتا سکتے ہیں. اور اسلام کا ایک اصول ہے ایک چیز جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے اس سے بھی دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس پلیٹ فارم پر میں دو چیزیں ضرور کہوں گا جنید بھائی سوشل میڈیا کے حوالے سے. بچے اور نوجوان بیٹھے ہوئے کہاں پر محفل نعت کے اندر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے جہاں پر ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کروانی ایسا ہی ہے. ہمیں باوضو ہو کر توجہ دینی چاہیے. وہاں پر آپ کی فیس بک آن ہوتی ہے اور آپ میسجنگ کر رہے ہیں اور وہ میسجنگ جنید بھائی کیا ہوتی ہے وہی کسی کے عیوب کو آپ نے کسی کی عزت کو آپ نے پامال کر دیا کسی کی دل آزاری آپ نے کر دی. تو آپ بتائیں یہ انسانیت کی خدمت ہے یا انسانیت دشمنی ہے؟ اچھا اس کو براڈر کینوس پہ لے جائیں نا, صرف محفل نعت نہیں محفلوں میں مجالس میں مساجد میں اجتماعات میں سر اس ہر کی جگہ پہ یہی ہو گیا. سر انتہا دیکھیے اسکولز میں یونیورسٹیز میں کالجز میں گھروں میں ہر جگہ پہ جنید بھائی انتہا دیکھیں. ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزہ اقدس کیا مقام رکھتا ہے؟ اللہ اکبر. بہت آپ مجھے بتائیے اگر وہاں پر بھی ہمارے نفس ہم اس کو کنٹرول نہ کر سکیں آپ مجھے بتائیں پھر کیا بے حسی نہیں بڑھ رہی؟ جتنا انفارمیشن کا فلو آیا ہے میں آپ کو بتاؤں یعنی جنید بھائی آپ کو غور کرنا چاہیے اور سب ناظرین کو کہوں گا بے ادبیاں گستاخیاں بڑھ گئی ہیں. بہت صحیح بات آپ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بے حسی. آپ مجھے بتائیں کتنے ایسے واقعات ہیں سامنے کسی کی پٹائی ہو رہی ہے کسی کو قتل کیا جا رہا ہے آپ صرف اس لیے ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ ریکارڈ کریں اور اس کے بعد پھر اپلوڈ کریں اور اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو ریٹنگ آئے. یعنی انسان کی جان جا رہی ہے آپ وہاں پر پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے روک سکتے تھے. آپ کو اس کا اتنا پوائزن ہو چکا ہے انفیکٹ ہو چکے ہیں آپ کہ آپ نے وہ مرنے دیا اور آپ صرف ویڈیو بناتے رہے. انسانیت کی بے حسی اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس سے دشمنی ہو گئی جس کو برا جانا جس سے نفرت ہو گئی اس کے لیے جو ہے باقاعدہ ویڈیوز لائیو جو ہے وہ سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. وہی بات ہے بہتان والی بات. لیکن ایک بات جو آپ نے کی نا ایک جملہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں کہہ دوں اس پروگرام میں جو کہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن بات چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر کی آ گئی. عالم یہ ہو گیا ہے میں تو کرتا ہوں آپ یقین مانیے میں خون کے آنسو روتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ سر جھکا کر دبے لچے قدموں کے ساتھ گناہوں کا بوجھ اٹھا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ روح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں کیوں نہیں ہوتی. جسم جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں کیوں نہیں ہوتا. یعنی عالم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت موبائل نکلتا ہے اور لوگ سنہری جالیوں پر جو ہے سلام پیش کرنے کے بعد سنہری جالیوں کو پیٹ کرنے کے بعد وہاں سے لائیو سیشن کرتے ہیں وہاں سے جو سیلفیز بناتے ہیں اور لائیو ویڈیوز جو لوگوں کو دکھاتے ہیں ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ روح کہاں گئی وجود کیا گیا اور سرکار کا جو مطلب ان کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے اپنے آپ کو معاہدے کے سامنے حاضر ہونا ہے وہ کہاں چلا گیا ادب کا مقام. اور یہ اتنی شاندار مثال ہے سوشل میڈیا کی حقیقت کو جاننے کا. وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا آپ کو مجبور کر دیتا ہے آپ کو ہتھیار بنا دیتا ہے زیادہ اہم شخصیات کی محفل سے کم اہم لوگوں کی. اب آپ جو آپ ایگزامپل دے رہے ہیں اس سے پوری اس کی آنٹولوجی اس کی حقیقت واضح ہو گئی. اب آپ دیکھیں آپ بچوں کے درمیان موجود ہیں آپ کلاس رومز میں موجود ہیں جنید بھائی. کلاس روم میں ہم سب کے لیے پروفیسر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ٹیچنگ یہ ناممکن ہو چکی ہے موبائل فون کے بالکل ایسا. تو اب آپ دیکھیں کہ غیر اہم چیزوں کی طرف یہ ہمیں لے کے جاتا ہے. بات یہ آخر میں ایک جملے میں صرف مجھے بتا دیجئے کہ یہ ایک جملے میں صرف کہ تدارک کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کسی مجلس میں جا کر بیٹھیے تو یہ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. جب تک آپ موجود رہیں گے غیبت سے محفوظ رہیں گے اور جب اٹھ کے جائیں تو یہی پڑھتے ہوئے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد تو لوگ آپ کی غیبت سے محفوظ رہیں گے. بہت شکریہ آپ تینوں.